بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین. میرا خیال ہے بہت سیر حاصل بات ہو چکی ہے عدلیہ کے کردار پہ اور ان غریب اور بڑی حد تک چھوٹی ملازمتیں رکھنے والے افراد کی حق تلفی کے حوالے سے جو 1994 سے کام کر رہے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ فائز اپنے خاندانوں کو پال رہے تھے. 2009 میں حکومت ایک قانون لے آتی ہے، ریگولرائز ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 12 برس تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. اور 2021 میں آ کے اس دن جس دن ایک عالی مرتبت ذی مقام جج صاحب گھر جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آج گھر جا رہا ہوں تو ان 8-10 ہزار کو بھی میں گھر بھیج دوں. 16,000. میں سمجھتا ہوں سر یہ اس ہاؤس کی بھی اور دونوں ہاؤسز کی توہین ہے، پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے. عدلیہ کے حوالے سے ہم جب ایک لفظ بول دیتے ہیں تو عدلیہ کے حواس پہ اعصاب پہ بڑی ناگوار گزرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری توہین ہو گئی. اور اس توہین کے جرمانے کے طور پر، اس توہین کی سزا کے طور پر یہاں ہمارے قائد حزب اختلاف بیٹھے ہوئے ہیں جو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کے گھر بھیج دیے گئے. عدلیہ اتنی حساس ہے، اتنی سینسٹیو ہے، ہمارے ادارے بڑے حساس ہیں، بڑے سینسٹیو ہیں. کسی کی تعظیم میں، کسی کی تکریم میں، کسی کی عزت میں، کسی کے مقام میں، کسی کے مرتبے میں ہم ایک لفظ بھی کہہ دیں تو ایک لرزہ آ جاتا ہے، ایک زلزلہ بپا ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ کیوں اتنی کمزور ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون لانے کے لیے یا عوام کے حقوق کے لیے ایک بل پاس کرتی ہے، ایوان زیری میں بحث ہوتی ہے، ایوان بالا میں بحث ہوتی ہے، کمیٹیوں میں جاتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں، اور تب ایک قانون منظور ہوتا ہے. اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ اپنی ثوابدید کی بنیاد پہ یا اپنی کسی ذہنی رو کی بنیاد پہ، اپنی کسی تالیف قلب کی بنیاد پہ اٹھا کے اسے باہر پھینک دیتے ہیں، اور پارلیمنٹ اس کا کچھ نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ کی کوئی توہین نہیں ہوتی. جو 22 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے اس کی کوئی توہین نہیں ہوتی. اور جناب علی میرے بہت ہی سینئر بزرگ اور دوست سینیٹر تاج نے جو کچھ کہا میں اس کی تائید کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم جب تخلیق پاکستان سے لے کے آج تک بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اپنی عدلیہ کے کردار پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے معزز و محترم جج صاحبان کے کردار و عمل پہ نظر ڈالتے ہیں جناب چیئرمین، تو ہمارا سر فخر سے بلند نہیں ہوتا. پوری قوم کا سر شرم سے اور احساس خجالت سے اور احساس ندامت سے جھک جاتا ہے. آپ 1958 سے دیکھ لیں جب پہلا مارشل لا آتا ہے، 1977 میں دیکھ لیں، 1969 میں دیکھ لیں، 1977 میں دیکھ لیں، 1999 میں دیکھ لیں. 4 مارشل لا آتے ہیں. چاروں مارشل لاؤں میں آپ کی عدلیہ نہ آئین کے ساتھ کھڑی تھی، نہ قانون کے ساتھ کھڑی تھی، نہ انصاف کے ساتھ کھڑی تھی، نہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی تھی، نہ عوام کے ساتھ کھڑی تھی. وہ کن کے ساتھ کھڑی تھی آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ معاملہ صرف 16,000 کا نہیں ہے، ایک ادارے کے اس کردار و عمل کا ہے جو ہمارے لیے اب ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. جناب چیئرمین یہ بات اتنی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ایسے ایسے افراد جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، برسوں ان کے مقدمات کی سنوائی نہیں ہوتی. ایسے ایسے افراد کو بری کر دیا جاتا ہے جو آلریڈی پھانسی چڑھ چکے ہوتے ہیں. 12 سال تک مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ پارلیمنٹ نہیں دیکھے گی تو کون دیکھے گا؟ اور اگر پارلیمنٹ دیکھے گی اور ایک قانون پاس کرے گی اور اگلے دن ایک جج صاحب کہیں گے جی کہ یہ خلاف آئین ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی اختیار ہے؟ ہمارے حساب کے اندر بھی کوئی طاقت ہے؟ ہمارے اندر بھی کوئی توانائی ہے؟ اگر ہم عوام کے نمائندے ہیں تو ہم کس کو جواب دیں؟ ہر ادارہ
جو آپ کی کلائی مروڑنے کی سخت رکھتا ہے، ہم کوئی صدائے احتجاج بھی نہیں بلند کر سکتے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ روز اول سے خواجہ ناظم الدین سے آپ شروع کریں کہ جمعہ کا دن ہے، وہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، گورنر غلام محمد بلاتے ہیں کہ طلب کرو اس کو، اس نے میری بات نہیں مانی، وہ آتے ہیں، وہ ٹوپی رکھتے ہیں اپنے اس کی میز پہ، اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ جی آپ کو میں نے معزول کر دیا۔ وہ جلدی میں اپنی سوٹی اٹھا کے نکل آتے ہیں باہر، گاڑی سے جھنڈا اتر چکا ہے، ٹوپی وہیں رہ جاتی ہے۔ اس وزیر اعظم کی ٹوپی آج بھی وہیں دری ہوئی ہے۔ وہاں سے لے کے آج تک کے جتنے وزرائے اعظم ہیں، ان کی ٹوپیاں ہیں یا ان کی پگڑیاں ہیں یا ان کے سروں پہ کوئی عمامے ہیں یا ان کے سروں پہ کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ سب کچھ وہیں دھرا ہوا ہے۔ اور اس کی محافظ کون ہے؟ عدلیہ۔ عدلیہ کے کان پہ جوں نہیں ریگتی۔ عدلیہ یہ تو کہہ دیتی ہے کہ بھئی تم نے اپنے بیٹے کی تنخواہ نہیں لی تھی، تم گھر چلے جاؤ۔ عدلیہ کو بڑے بڑے جرائم نظر ہی نہیں آتے، عدلیہ کو آئین شکنی نظر نہیں آتی، عدلیہ کو ڈکٹیٹر نظر نہیں آتے، عدلیہ کو وہ کچھ نظر نہیں آتا جو وہ دیکھنا نہیں چاہتی، اور وہ کچھ نظر آتا ہے جو اسے دیکھنے کی سکت ہے، جو اینک وہ لگا سکتی ہے۔ یہ صورتحال نہیں چلے گی۔ یہ ایک مہذب ملک ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، ایک آئین رکھنے والا ملک ہے، اور آئین ساز لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، قانون ساز لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے آئین کو اور ان کے قانون کو اٹھا کے کوئی پھینک دیتا ہے باہر، تو کیا ہم بے بس ہو جائیں گے؟ ہم کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہو گیا؟ کیا اسی طرح یہ کاروبار سلطنت چلتا رہے گا؟ میرا خیال ہے میں بات کو اب مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ نہیں چلنا چاہیے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ 16,000 افراد کے رزق کو، روزی کو، ان کے بچوں کے نوالوں کو، ان کے والدین کے دوا دارو کو چھین لینا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آسانی سے ہضم کر لی جائے۔ اس لیے ہضم کر لی جائے کہ ایک جج نے گھر جانا تھا، اس نے کہا 16,000 بھی گھر جائیں۔ جناب عالی، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک پارلیمنٹ کا قانون ختم کیا گیا ہے، 16,000 کو ایک طرف رکھیے، پارلیمنٹ اس پہ کیا کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کے پاس کیا ہے اس پہ احتجاج کرنے کے لیے؟ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔